وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی۔ یہ شعر ہم نے اکثر طالب علمی کے دور میں سنا ہوگا اور اپنے محبوب کو یاد کرتے ہوئے گایا بھی ہوگا اور آنکھیں نم بھی کی ہوں گی، مگر سچ یہ ہے کہ یہ نظم جس پر لکھی گئی اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکے۔ یہ نظم نصیر ترابی نے 1971 میں تقسیم بنگال کے المیے پر لکھی تھی، محبوب کی جدائی میں نہیں، دو بھائیوں کے جدا ہونے پر۔ افسوس ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ بنگال بھی بانی پاکستان تھے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم آج جو آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں اس میں مہاجروں کے ساتھ ساتھ بنگالیوں کا بھی مرکزی کردار ہے۔ 1971 سے 2025 تک 50 سال گزر گئے، یہ دونوں بھائیوں کی نفرتیں کسی نے ختم نہیں کی، دن بہ دن زیادہ ہوتی گئی۔ نہ پاکستان کے کسی سیاستدان نے، نہ بنگال کے کسی سیاستدان نے، نہ ادھر کے کسی جرنل نے، نہ ادھر کے کسی جرنل نے، نہ ادھر کے کسی جج نے، نہ ادھر کے کسی جج نے، لیکن ایک نوجوان جو میری اور آپ کی عمر کا ہوگا وہ اس سب پر سبقت حاصل کر گیا، عثمان ہادی۔ جی، شریف عثمان ہادی۔ وہ کسی روایتی سیاست کا نمائندہ نہیں تھا، وہ کسی کرسی، کسی اقتدار یا کسی وزارت کے لیے نہیں کھڑا ہوا تھا، وہ ایک نظریے کو لیڈ کر رہا تھا، ایک ایسا نظریہ جو سرحدوں سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ بنگلہ دیش کے نوجوانوں میں ایک ایسی سوچ کی نمائندگی کر رہا تھا جو پاکستان کو دشمن نہیں، اپنا بچھڑا ہوا بھائی سمجھے۔ جب بنگلہ دیش کے اندر بے چینی، سوالات اور فکر کی لہر اٹھی تب نوجوانوں نے ماضی کے زخموں پر سوالات اٹھانے شروع کیے، تو عثمان ہادی آواز بن گیا جو نفرت کے بیانیے کو توڑ دے۔ وہ کھڑا ہوا اور بولا، وراثت میں ہمیں نفرت نہیں ملی، سچ ملا ہے، اور سچ یہ ہے کہ ہم بھائی ہیں۔ اس نے کسی پارٹی کا نہیں بلکہ ایک امت کا، ایک نظریے کا، ایک تاریخ کا مقدمہ لڑا۔ اس نے اپنی جان دے دی اور شہید ہو گیا۔ اور عثمان ہادی ہی وہ شخصیت ہے جو بنگلہ دیش میں 2024 میں جو طلباء کی تحریک اٹھی اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور انہی کے لیڈ کی وجہ سے حسینہ واجد کی حکومت گر گئی اور وہ انڈیا فرار ہو گئی۔ عثمان ہادی نے اپنی جان دے کر امر ہو گیا۔ وہ دفن ہو چکا ہے مگر اس کا نظریہ دفن نہیں ہوا، وہ نظریہ زندہ ہے۔ اس نے دونوں بھائیوں کی نفرتیں توڑ، مس انڈرسٹینڈنگز ختم کر دی۔ وہاں کھڑا ہو کر بولا، دلی یا ڈھاکہ، ڈھاکہ، ڈھاکہ۔ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی فیصلہ کریں، مغربی ممالک یا پاکستان، آف کورس پاکستان، پاکستان اور پاکستان۔ ہم اپنے فیصلے پارلیمنٹ سے کروائیں اور کسی کے سامنے بیگ نہ مانگیں، اپنی جولیاں اقوام عالم کے سامنے نہ پھیلائیں۔ جب ہم نے نظریہ پاکستان پارٹی کی بنیاد رکھی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو کم از کم ایک نظریے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی فارن اور ڈیفنس پالیسیز ایک لوگ ہنسے اور مذاق بنایا کہ یہ خواب ہے یا دیوانگی، اتنی نفرت کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ نفرت ان سے ہوتی ہے جن سے کبھی عشق ہوا ہو۔ ہم سے نفرت ہے کیونکہ کبھی محبت تھی۔ اپنوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، شکوے بھی اپنوں سے ہوتے ہیں۔ آج ہم سب بنگلہ دیش کی تمام بہنوں اور بھائیوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام آپ سے محبت کرتی تھی، کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ آپ ہمارے دل میں ہیں، تھے اور انشاءاللہ روز قیامت تک آپ ہمارے دل میں رہیں گے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، زندہ باد، زندہ باد۔